خیال میں وہ دیوار بنائی کہ پانی تھوڑا سا ضائع نہ ہو جائے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنو جرم کو بھی بھیج دیا. وہ قافلہ یمن سے آیا, جنگل میں اترے, انہوں نے دیکھا پرندے منڈلا رہے ہیں. وہ گزرتے رہتے تھے, انہوں نے کہا کیا بات ہے یہاں پرندے, آدمی بھیجا, پتہ چلا ایک عورت ہے, بچہ, پانی ہے. چشموں کی تلاش میں عرب رہتے تھے. وہ آ گئے, انہوں نے کہا اماں اگر تو اجازت دے ہم بھی تیرے پاس آباد ہو جائیں. وہ پہلے ہی چاہتی تھی کہ میرے سے پاس کوئی رہے, کچھ انس ہو جائے. اجازت دے دی, مگر کہا کہ یہ کنواں میری اولاد کی ملکیت ہوگا, آپ لوگ ایسے رہیں. انہیں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی. اللہ نے کام تو لینا تھا عرب میں دین کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان تو کلدانی تھی عراق کی, وہ تو عربی نہیں بولتے تھے. اگر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ یہاں نہ پہنچاتا اور بچپن ان کا عربوں میں نہ گزرتا, عربی کیسے سیکھتے؟ وہ بھی بندوبست اللہ نے کر دیا, عربی زبان سیکھی. اور رسول کریم علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ عربی مبین جو ہے نا, فصیح عربی, یہ سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی. لوگ عربی بولتے تھے مگر اس کو کلیئر انہوں نے کیا, اور انہی میں شادی ہوئی. وہ بھی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا کس طرح بن گیا تھا. بہت مدت کے بعد لوٹے. اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے ہوئے تھے, بہو تھی گھر میں, وہ پہچانتی نہیں تھی, حاجرہ فوت ہو گئی تھی. اس سے ملے اور پوچھا کہ بھئی اسماعیل کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو شکار کے لیے گیا ہوا. فرمایا پھر تمہاری گزران کیسی ہے؟ گلا کیا, شکر نہیں کیا. کہنے لگی بہت تنگی سے گزارا کر رہے ہیں, بس کبھی شکار مل جاتا ورنہ پانی وغیرہ پر گزارا. تو ابراہیم علیہ السلام پھر کہہ گئے, وہ تو اللہ کے ہو گئے تھے, ان کا تو جینا مرنا اللہ کے. انہوں نے کہا میرے بیٹے کے گھر میں ایسی ناشکری. تو کہا جب اسماعیل آئے گا تو میرا سلام کہنا, اور کہہ دینا کہ اپنے گھر کا جو ہے نا دروازہ, دہلیز, اس کو بدل دیں. یہ نہیں ٹھیک, چوکھٹ تبدیل کر دیں. بات نہیں کھولی. جب اسماعیل علیہ السلام آئے, انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں کسی مسافر کے آنے کے نشانات ہیں. پوچھا کہ آیا تھا تو شکل حلیہ بیان کیا, تو پہچان گئے کہ وہ تو میرے والد تھے. تو پوچھا کیا بات ہوئی, بات بتائی. تو جب چوکھٹ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا پھر چوکھٹ تو ہی ہے. وہ مجھے اشارہ کر گئے کہ میری تو عمر گزر گئی اللہ کی تقدیر کے سامنے سر جھکاتے اور شکر گزاری کرتے. تیرے گھر میں ایسی عورت, اس کو چھوڑا, بعد میں دوسری بیوی کی, پھر آپ کبھی آئے, پھر اسی طرح ہوا. مگر وہ بہت اچھی بچی نکلے. اس نے کہا الحمدللہ بہت اچھا وقت گزر رہا. آپ نے پھر برکت کے لیے دعا کی. دو ہی چیزیں تھیں, گوشت تھا, یہ پانی تھا زمزم کا. ان دونوں کے لیے دعا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غلہ بھی ہوتا تو اس کے لیے بھی کرتے. غلہ تو مکے میں نہیں تھا. اب ان دونوں چیزوں کی برکت حضور نے فرمایا کہ کسی شہر میں ان دونوں چیزوں پر آدمی گزارا نہیں کر سکتا. مکے میں اگر صرف ساری عمر یہی دو بھی کھاتا رہا نا, اناج نہ بھی کھائے تو یہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تیسری مرتبہ جب آئے اس وقت اسماعیل علیہ السلام پھر درخت کے نیچے بیٹھے تھے, اپنے تیر ٹھیک کر رہے تھے. اب حضور نے جو منظر کشی کی, جو باپ ہے اور بیٹا ہے, جو اس حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح مدت بعد ملے, وہی اندازہ کر سکتا ہے نا کہ باپ بیٹے کی ملاقات کیسی ہو سکتی. فرمایا جب بیٹے نے باپ کو دیکھا, یہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے, باپ نے بھی سینے سے لگایا, اور وہ اتنا روئے کہ رسول کریم فرماتے ہیں وہاں جو پالتو جانور تھے, بکریاں وغیرہ, ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ. باپ بیٹے کی شفقت اور محبت دیکھ کر پھر انہیں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ملت ابراہیمی کا ایک مرکز یہاں تعمیر کروں. اب پچھلے انبیاء کی طرف زبانی بات نہیں, ایک مرکز دینا ہے پوری دنیا کو کہ لوگ وہاں آئیں بھی سالانہ اجتماع میں, اور جو اپنی جو ادھر رخ کریں, اور انہیں ہمیشہ یہ یاد رہیں کہ وہ ایک منارِ پاکستان کھڑا ہے جہاں ایک قرارداد پاس ہوئی. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اعلان کیا تھا, اس کا وہ نشان ہے. اور وہ اعلان یہی ہے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جیتے رہو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے, مرو تو اس کی راہ میں مرو. یہ ہے وہ ملت ابراہیم جس کے بارے میں اللہ کہتا بھائی لوگ کئی راستوں پر چل رہے ہیں. کوئی جانوروں کی طرح جی رہا, کوئی غاروں میں جا کر راہب بن گیا. صحیح طریقہ اس شخص کا ہے جو اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دے, نیکوکار بنے, اور اس کے لیے نمونہ اور مثال اپنے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی رکھے. اور ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا وصف حنیف ہے کہ وہ یکسو ہو گیا تھا, اس میں کئی رنگ نہیں تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کو اسی لیے اللہ نے پھر اپنا سب سے بڑھ کر دوست بنایا. اس لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں, اللہ کی خوشنودی کا سامان کریں, ان کے لیے یہ راہ ہے بھی معقول. اور دلیل میں نے عرض کر دی کہ اللہ نے ساتھ ہی آیت میں راہ دی کہ زمین و آسمان اللہ کا, ہر شے اس کے قابو میں. اس لیے اس کی بغاوت کرو گے تو اس کی سلطنت میں کوئی زلزلہ نہیں آئے گا. جیسے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ پہلے پچھلے جن اور انسان سارے اگر سب سے بڑے متقی جیسے ہو جائے نا, سب سے بڑے پرہیزگار, تو اللہ کی بادشاہی میں ایک مچھر کے پر برابر اضافہ نہیں ہوتا. اس کی سلطنت ہماری باتوں سے قائم نہیں. اور اگر سارے بن جائیں افجر,
بدکار سے بدکار تو ایک ذرہ برابر اس کی حکومت میں خلل نہیں آتا، وہ اپنے زور سے قائم ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سارا جہان ہے اس کے بس میں۔ اب تو ہم نے دیکھ لیا نا، اب کہتے ہیں اتنے ہزار دوسرے ایٹم بم وہ پھٹا ہے سمندر کے نیچے، ہاں، تو ایک ہی لمحے میں ملکوں کے ملک تباہ کر لی۔ اگر اللہ قرآن میں کہتا نا پہاڑ اڑ جائیں گے اور سمندر چھا جائیں گے، ہم نہیں مانتے تھے، اب دیکھ لی ایک لمحے میں بھی نہیں کر دیتا سب کو، آپ کیا کہتے پھرتے؟ تو فرمایا اس خدا سے ٹکر نہ لو، اس کے باغی نہ بنو، تسلیم و رضا اپنا لو کہ اگر شریعت کا حکم آئے سر تسلیم، اور اگر تقدیر کی طرف سے کوئی حادثہ آ جائے تو رضا، خوش رہو کہ جو وہ کر رہا بہتر کر رہا۔ اور اس کے لیے بہترین مثال وہ ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی ہے موطا میں، کہ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، درس دیتا تھا، لوگ اس سے بڑا دین سیکھتے تھے، اس کا ایک جوان بچہ تھا، فوت ہو گیا، حادثے پیش آتے رہے، حادثوں سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ اتنا غمگین ہوا کہ اس نے حجرے کا دروازہ بند کر لیا اور لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، درس بھی چھوڑ دیے۔ تو وہاں ایک عورت کی سمجھدار دارا، اس نے کہا کہ یہ تو بہت کام خراب ہوا، یہ بزرگ تو سب کچھ چھوڑ گیا۔ وہ ایک دن گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک اللہ کی بندی ہوں، ایک مسئلہ پوچھنا۔ اس نے کہا بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرے جو ہمسائے نا، میرے پاس کوئی زیور نہیں تھا، میں نے ہمسایوں سے شادی کا ایک موقع آیا، میں نے انہیں کہا ذرا تھوڑے دن کے لیے مجھے زیور دو، انہوں نے دے دیا احسان کر کے، میں نے وہ زیور پہنے، میرا وہ فنکشن گزر گیا، اب وہ واپس مانگتے ہیں، میرا دینے کو جی نہیں چاہتا، آپ مسئلہ بتائیں کہ مجھے دینا چاہیے۔ اس نے کہا اللہ کی بندی دے بھی واپس اور احسان مان، کتنے دن بھی اگر برتنے کے لیے تجھے دے دیا تو تیرا کوئی رائٹ تو نہیں تھا، ان کی مہربانی۔ تو اس نے کہا اگر یہ بات ٹھیک ہے تو آپ نے دروازہ کیوں بند کر لیا؟ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ بیٹے نہیں دیتا، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ دیتے؟ آپ کو اللہ نے دیا، کچھ دن آپ نے باہر دیکھ لی، وہ لے گیا اپنا بچہ، آپ کیوں دروازہ بند کر کے بیٹھ؟ اسی وقت دل سے سارا جو نا غبار تھا اتر گیا، ہوش آ گئی کہ ہمیں اللہ کے بن کر رہنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے ہیں جو وہ کرتا ہے، ہمیں اعتراض کا کیا حق ہے؟ تو ملت ابراہیم جو ہے اس کا نچوڑ یہی، اور یہ اللہ نے نسبت اس لیے دی، میں نے عرض کر دیا کہ پچھلے انبیاء اتنے کامیاب نہیں ہوئے جیسے ابراہیم علیہ السلام، آپ اور اپنی اولاد کے ذریعے بے شمار علاقے ہیں جن کو آپ نے موحد بنایا، اور اسی لیے آپ کا ہی بنایا ہوا مرکز ساری ملت اسلامیہ کے لیے اللہ نے اس کو حج کا مقام بنا دیا، اور ہمیں بھی حکم دیا کہ اس کی طرف رخ کیا کرو عبادتوں میں۔ تو اللہ توفیق دے، ملت ابراہیم سے بہتر طریقہ کوئی نہیں کہ اللہ کے ہو جاؤ، ہیں بھی اللہ کے، جو نہیں بھی بنے گا کافر بنانے کا، وہ ایک حقیقت کا انکار کر رہا ہے اللہ کا ہی، جس دن اللہ چاہے گا لے جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ کان اللہ بکل شیء محیطا، ہے تو ہر شے اللہ کے قابو میں تھی، میں خواہ مخواہی غبارہ بنا پھرتا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔